میرے ابا کو مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10-12 دن کام ملتا تھا اور باقی دن کام کی تلاش میں لگا دیتے تھے۔ ہماری زندگی بہت ہی قسم پرسی میں گزر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تو دوسرا وقت فاقہ کشی میں گزر جاتا۔ گھر کے اخراجات اور میرے خرچے پورے کرنے کی خاطر اماں نے ابو سے اجازت لے کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ نوکری تو نہ ملی، لیکن مجھے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام مل گیا، جو میں نے باخوشی شروع کر دیا۔ چلو اس بہانے گھر کے حالات تو بہتر ہو جاتے۔ تنخواہ میری 8,000 ماہانہ تھی۔ 1 سال گزر گیا اور امی کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ میری عمر 18 سال ہو رہی تھی۔ اماں کہتی تھی اب میری شادی ہو جائے، کیونکہ اماں ابا سے کہتی کہ میری شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور زیادہ عمر گزری تو مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے رشتے کرانے والی خالہ سے بھی مدد لی۔ مجھ سے کم عمر والی لڑکی کا رشتہ تو نہ ملا، البتہ جس لڑکی کا رشتہ ملا وہ مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا اور وہ ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ وہ کافی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا ایک بھائی دبئی میں ہوتا تھا، باقی جو 2 بھائی تھے وہ بھی کافی امیر تھے۔ بہرحال اماں نے میرا اس لڑکی سے اس لیے رشتہ طے کر دیا کہ شاید اس طرح میرے بیٹے کے حالات بھی بدل جائیں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں میری شادی عروج سے بے حد سادگی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اسے دیکھا تو وہ قبول صورت تھی۔ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں بھی کوئی خوبصورت شہزادہ تو نہیں تھا، میں بھی قبول صورت تھا، اور دیکھا جائے تو ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ ہماری شادی میں عروج کے صرف 2 بھائیوں نے شرکت کی تھی۔ دبئی والا بھائی نہیں پہنچ سکا تھا کیونکہ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا اسے وہاں سے چھٹی نہیں ملی تھی، اور اس نے عروج سے کہا تھا کہ جب بھی وہ پاکستان آئے گا تو سب سے پہلے اس سے ملنے آئے گا۔ شادی کے بعد ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ عروج بہت اچھی عورت ثابت ہوئی تھی، بہت فرما بردار اور رکھ رکھاؤ کرنے والی تھی۔ اس نے اماں کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی خوشحالی تو کبھی تنگ دستی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ شادی کے 7 ماہ بعد ہی میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو نماز روزے کے پابند تھے اور وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے تھے۔ رات کے کسی پہر ان کو ہارٹ اٹیک آیا تو وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے تو ہمیں تشویش ہوئی، اور جب میں نے ابو کو جگایا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کے بعد اماں عدت میں بیٹھ گئی اور گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آ گیا۔ میں جس ہوٹل میں کام کرتا تھا اس کا مالک بد مزاج اور بدتمیز تھا۔ بات بات پر وہ گالیاں دینے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز میں ہوٹل لیٹ پہنچا تو اس نے مجھے سب کے سامنے نہ صرف بے عزت کیا بلکہ ماں بہن کی گالیاں دیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئیں، تو اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور دھمکی دی کہ اگر آئندہ ہوٹل کے آس پاس بھی دکھائی دیا تو تمہیں چوری کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں اداس اور پریشان گھر آ گیا۔ عروج نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عادل کیا بات ہے، آپ اتنی جلدی آ گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں نے عروج کو ساری بات بتا دی، اور اگر وہ ثابت قدم نہ ہوتی تو شاید وہ پریشان ہو جاتی اور کہتی اب ہم کہاں سے کھائیں گے، گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، یہ بجلی کی بل کیسے بھریں گے۔ لیکن عروج انتہائی ثابت اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے تسلی دی بلکہ کہا کہ عادل صاحب پریشان نہ ہوں، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ نے چاہا تو آپ کو کہیں اور اچھی نوکری مل جائے گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ عروج کے بھائی بھی تو اچھی اچھی جگہوں پر نوکریاں کر رہے ہیں، تو وہ ان سے بات کرے کہ کہیں مجھے اچھی نوکری لگوا دے۔ میں نے عروج سے بھی اس حوالے سے بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھائیوں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے بات کی
انہوں نے جواب دیا، ابھی تو ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں میٹرک بیس پر عادل کو رکھا جا سکے، البتہ جیسے ہی کوئی جگہ بنتی ہے تو میں اسے لگوا دوں گا۔ میں بھی مطمئن تھا اور انتظار میں تھا۔ میری جاب لگ جائے گی اور پھر گھر کے اخراجات پورے ہوں گے۔ بجلی کا بل بھی سر پر تھا اور آخری تاریخ بھی قریب تھی۔ اس ہوٹل سے نکلتے وقت مالک نے مجھے میرے پیسے دے دیے تھے جتنے دن میں نے کام کیا تھا۔ ان سے بجلی کا بل بھرا تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے ہی یہی کام کیا۔ بل نہ بھرنے کی وجہ سے میٹر کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میٹر کٹ جائے اور بعد میں دوبارہ میٹر لگوانے کے لیے دھکے کھانے پڑیں۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران اماں بھی وفات پا گئیں اور اللہ کے پاس چلی گئیں اور گھر میں صرف میں اور میری بیوی عروج رہ گئے تھے۔ تقریباً 2-2.5 مہینے میں نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا، لیکن کسی نے بھی نوکری پر نہ رکھا۔ گھر میں راشن بھی ختم ہو رہا تھا۔ یہ پریشانی الگ تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مزدوری کا کام مل گیا۔ یہ کام میں نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا، اس لیے پہلے ہی روز میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں اگلے دن کام پر نہ جا سکا۔ میرے سالوں کو پتہ چلا تو وہ اپنی بیویوں سمیت میری عیادت کے لیے آ گئے۔ جاتے وقت دونوں نے بہن کے ہاتھ پر ہزاروں روپے رکھے۔ عروج پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن سالے زبردستی دے کر چلے گئے۔ پھر عروج نے مجھے جب بتایا تو مجھے بھی عجیب سا لگا۔ میں نے عروج سے کہا، اپنے بھائی سے کہو کہ خدارا میری مدد کرنے کی بجائے اگر وہ مجھے کہیں نوکری لگوا دیں۔ میں حق حلال کا کھانا چاہتا ہوں، کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ عروج نے کہا کہ وہ بھائیوں سے بات کر رہی ہے۔ 1 مہینہ گزرا۔ مجھ سے میری بیوی نے کہا، عادل، مجھے پھولوں کے گجرے بنانے آتے ہیں۔ اگر میں آپ کو پھولوں کے گجرے بنا کر دوں تو آپ دربار پر جا کر بیچیں گے؟ میں خوش ہو گیا اور کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے بنا دو، میں دربار پر جا کر بیچ آیا کروں گا۔ عروج نے گجرے تیار کرنے شروع کر دیے۔ اس نے مجھے کافی سارے گجرے بنا کر دیے اور میں انہیں ایک بڑی ٹوکری میں رکھ کر دربار پر چلا گیا۔ وہاں اور بھی کئی لوگ موجود تھے جو گجرے فروخت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ دربار پر آنے والے لوگ پھولوں کے گلدستوں کو دیکھ تو لیتے لیکن خریدتے نہیں تھے۔ اس طرح ایک گلدستہ بھی فروخت نہ ہوا تو مجھے مایوسی ہوئی اور دوسرے لوگوں سے لوگ گجرے خرید لیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی آیا۔ وہ شکل اور لباس سے کافی امیر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میاں یہ سارے گجرے کتنے کے ہیں؟ میں حیران رہ گیا اور پوچھا کہ کیا آپ یہ سارے گجرے خریدنا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ سارے گجرے خریدنا چاہتا ہوں۔ کتنے پیسے لوگے؟ میں خوش ہو گیا۔ سارے گجرے گن کر بتائے، یہ سارے 400 روپے کے ہیں۔ اس نے مجھے 400 روپے کی بجائے 500 روپے دیے۔ میں خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور خالی ٹوکری لے کر گھر آ گیا۔ جب میں نے ساری بات عروج کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ میں نے 500 روپے اس کو دے دیے۔ اگلے روز اس نے مجھے پھر گجرے بنا کر دیے اور میں وہ دربار پر لے جا کر بیٹھ گیا تو دوسرے لوگ بھی ٹوکری زمین پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی حقارت کا مطلب سمجھ سکتا تھا، کیونکہ گزشتہ روز ایک ہی آدمی مجھ سے خرید کر چلا گیا تھا اور ان کے گلدستے ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی قسمت میں جو رزق دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں ان کی حقارت بھری نظروں کو دیکھ کر نظر انداز کر رہا تھا اور لوگوں کو گلدستوں کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وہی کل والا آدمی آیا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ آج کسی بزرگ سے خریدے گا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سارے کے سارے گجرے خریدنا چاہتا ہوں، کتنے کے ہیں؟ تو میں نے سارے گلدستوں کا حساب لگایا تو وہ 400 روپے کے تھے۔ اس نے مجھے کل کی طرح 500 روپے دے دیے اور وہ گجرے اٹھا کر چلا گیا۔ میں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں وہاں سے خالی ٹوکری اٹھا کر خوشی خوشی گھر آ گیا۔ جب ساری بات عروج کو بتائی تو وہ بھی حیران ہوئی۔ کہنے لگی کہ وہ یقیناً کوئی امیر آدمی ہے۔
اس بار میں نے عروج کے کہنے پر باہر سے کھانا لیا اور بہت خوشی سے کھایا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ہمارا بھی حق تھا۔ عروج امید سے تھی اور میں بھی بہت خوش تھا کہ مجھے بھی بچوں کی چاہت تھی۔ اگلے روز میں گجرے لے کر دربار پر پہنچا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں جس جگہ بیٹھتا تھا وہاں پہلے سے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی یہاں تو میں بیٹھتا ہوں، تم کیوں بیٹھے ہو؟ مجھ سے کہنے لگا، جب سے تم آئے ہو کوئی ہمارے گجرے دیکھتا ہی نہیں۔ وہ آدمی جب بھی آتا ہے تمہارے سارے ہی گجرے لے کر چلا جاتا ہے، وہ سارے تم سے خرید لیتا ہے اور ہم منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ آج سے تم یہاں نہیں بیٹھو گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اس وقت بہت غصہ آیا، لیکن مجھے عروج کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کسی سے جھگڑنا نہیں، اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ ہر بندے کا نصیب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی اور اب سارے گجرے اس آدمی سے خرید رہے تھے اور میں خالی ہاتھ بیٹھا تھا، ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس روز مجھ سے کوئی نہیں خرید رہا تھا۔ اچانک میری نظر دربار پر پڑی تو مجھے وہی سوٹڈ بوٹڈ آدمی دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اسے اپنی طرف متوجہ کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میرے نصیب میں ہوا تو میرے پاس آ جائے گا، ورنہ پھر شکوہ کرنا کیسا۔ وہ آدمی وہاں آئے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ صاحب جی ہم سے گجرے خرید لو، لیکن اس آدمی نے گجرے نہ خریدے اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف آ گیا۔ جتنے بھی گجرے میرے پاس تھے اس نے وہ سارے خریدے اور پیسے دے کر دربار کے اندر چلا گیا۔ میں نے گجرے بیچنے والوں کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی پرواہ نہ کی اور پیسے جیب میں رکھے اور ٹوکری اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ اس روز بھی میں نے عروج کو بتایا کہ آج بھی وہی آدمی سارے گجرے خرید کر لے گیا، تو وہ بھی حیران ہوئی۔ اب ہماری روٹین بن گئی تھی۔ عروج مجھے روز پھولوں کے گجرے بنا کر دیتی اور میں عصر کے وقت دربار گجرے فروخت کرنے پہنچ جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر وہ آدمی مجھ سے خرید کر ان کا کرتا کیا تھا؟ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ آدمی مجھ سے گجرے خرید کر مہنگے داموں آگے تو فروخت نہیں کر دیتا۔ میرے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا اور میں اس بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بارے میں عروج سے کوئی بات نہیں کی اور فیصلہ کر لیا کہ جب وہ کل آ کر خرید کر جائے گا تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ چنانچہ اگلے روز پھر میں گلدستوں سے بھرا ٹوکرا لے کر دربار میں پہنچ گیا، اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ آدمی گلدستہ خریدنے آ گیا۔ میں اس آدمی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ اتنے سارے گجرے خرید کر ان کا کیا کرتے ہیں، لیکن پھر میں کسی مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ میں اپنا گاہک خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسا نہ ہو کہ میرے سوال کرنے پر وہ برا مان جائے اور اگلے روز مجھ سے گجرے ہی نہ خریدے۔ بے شک وہ مجھ سے سارے گجرے خرید کر جو بھی کرتا تھا مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن میں صرف ایک بار دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جب وہ آدمی سارے گجرے خرید کر چلا گیا تو میں نے بھی ٹوکرا اٹھایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ دربار کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے سارے گجرے پیچھے والی سیٹ پر رکھے اور پھر وہ گاڑی میں سوار ہو کر ایک طرف چلا گیا۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی کہ میں اس کی گاڑی کا پیچھا کرتا۔ میں واپس ناکام ہو کر گھر آ گیا۔ شام کو میں نے اپنے ہمسائے رجب سے کہا کہ کل مجھے عصر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے تمہارا موٹر سائیکل چاہیے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل لے جانا۔ اگلے روز میں نے عصر کے وقت اس سے موٹر سائیکل مانگی اور اس پر ٹوکرا رکھ کر دربار پر چلا گیا۔ میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تو وہ آدمی آ گیا اور جب وہ گجرے گھر لے کر چلا گیا تو میں بھی جلدی سے دربار سے نکلا، موٹر سائیکل نکالی اور ٹوکرا اس پر رکھ کر اس آدمی کی گاڑی کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ آدمی ایک کالونی میں چلا گیا تو میں بھی حیران و پریشان اس کالونی میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ کالونی تھی جہاں میرا سسرال تھا، یعنی عروج کے والدین اور بھائیوں کا گھر۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس گاڑی کو عروج کے گھر باہر رکتا دیکھا۔ میں نے موٹر سائیکل کافی دور ایک درخت کے سائے میں روک دی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی سے نکل کر سارے گجرے چوکیدار کو دیے اور عروج کے گھر چلا گیا۔ میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی کون ہے اور اس کا عروج سے کیا رشتہ ہے۔ چنانچہ میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی
اور عروج کے گھر کے دروازے پر روک کر گھنٹی بجائی تو چند لمحوں کے بعد ایک ملازم لڑکا باہر آیا۔ شاید نیا ملازم تھا، اس لیے مجھے نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس گاڑی کا مالک اندر گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکا نہ صرف حیران ہوا بلکہ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ بھائی، آپ کون ہیں اور ان کے بارے میں کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، ظاہر ہے وہ کیوں کسی کو بتائے۔ میں نے کہا کہ بھائی، تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم بتا دو گے تو اس گاڑی کے مالک کا اظہر بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ اس لڑکے نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اسی کو دیکھتا رہ گیا۔ گاڑی کے مالک کا نام وسیم ہے اور وہ اسد صاحب کے بڑے بھائی ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی دبئی سے پاکستان آئے ہیں۔ میں اس دن سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اگر وہ عروج کے بھائی ہیں تو عروج نے مجھے ان کے پاکستان آنے کا کیوں نہیں بتایا؟ ان کی آمد چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے موٹر سائیکل دوست کو واپس کرنے کے بعد جب ٹوکرا اٹھائے گھر پہنچا تو عروج میری ہی منتظر تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بھرے ہوئے تھے۔ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے نرم لہجے میں پوچھا کہ آج آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ گجرے نہیں بک رہے تھے کیا؟ میں اسے جواب دینے کی بجائے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے عروج پر غصہ تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کی آمد کا مجھ سے کیوں چھپایا اور مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا بھائی پاکستان آ گیا ہے؟ اس کا بھائی مجھ سے روزانہ گجرے لے کر جاتا ہے۔ میرے چہرے پر ناراضگی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ پوچھا، عادل آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے شکوہ ہے، عروج نے کہا۔ آپ کو مجھ سے کس بات پر شکوہ ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے عروج سے کہا، تمہارے بڑے بھائی دبئی سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری بات یہ کہ وہی روزانہ مجھ سے گجرے لے کر جاتے ہیں اور تم نے اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ مجھے بتانا تمہارا فرض تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ کوئی بہت امیر آدمی ہے جو مجھ سے گجرے خرید لیتا ہے، لیکن مجھے شک ہوا کہ آخر وہ روزانہ صرف مجھ سے ہی گجرے خریدتا ہے، دوسرے سے کیوں نہیں خریدتا؟ میں نے آج اس کا پیچھا کیا تو میں نے اسے تمہارے گھر جاتے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ ملازم لڑکے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسد بھائی کے بڑے بھائی وسیم ہیں جو دبئی سے پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان کی آمد سے واقف تھی؟ عروج نے میری بات سن کر سر جھکا لیا اور وہ شرمندہ تھی۔ چند لمحوں کے بعد جب اس نے کہا کہ وہ وسیم بھائی کے پاکستان آمد سے واقف تھیں، لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ جب وسیم بھائی کو میرے حالات کا پتہ چلا تو وہ بہت افسردہ ہوئے اور وہ ہمارے گھر آ کر ہماری مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کہا کہ عادل خوددار انسان ہے، وہ یہ سب پسند نہیں کریں گے، وہ کسی سے امداد نہیں لیں گے۔ اس لیے وسیم بھائی نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میں اب گلدستے بنا کر دربار بیچنے کے لیے دوں اور وہ آپ سے روزانہ گجرے لے جایا کریں گے۔ اس طرح گجرے بھی فروخت ہو جائیں گے اور آپ کو آمدنی بھی آ جایا کرے گی، جس سے ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے۔ وسیم بھائی نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ آپ کے لیے اچھی نوکری کا بندوبست نہیں کر لیں گے تب تک آپ گجرے بنا کر دیتی رہو۔ یہ سارا منصوبہ وسیم بھائی کا تھا۔ مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے ایسا کرنا مناسب سمجھا۔ اتنا کہنے کے بعد عروج نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اندر ہی اندر بے حد شرمندہ ہو رہی ہے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے میری خودداری کو دیکھتے ہوئے بڑے بھائی سے امداد حاصل نہیں کی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، عروج تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا۔ عروج نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، اگر آپ کو بتا دیتی تو کیا آپ گجرے لے کر دربار پر بیچنے جاتے؟ نہیں، آپ کبھی نہ جاتے۔ اچھا، آپ ناراض نہ ہوں، میں دن رات آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو کسی اچھی جگہ نوکری دلا دیں جس سے ہماری زندگی سکون سے گزرے۔ میں نے دل ہی دل میں آمین کہا۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا کسی نے آنا تھا؟ میں نے عروج سے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔
میں نے کہا دروازہ کھولو، تو باہر وسیم بھائی اور ان کی بیگم آئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ وسیم بھائی اور ان کی بیگم سے گرم جوشی سے ملے اور وسیم بھائی کہنے لگے، مجھے معلوم ہے تم نے میرے گھر تک میرا پیچھا کیا ہے، اس لیے میں یہاں چلا آیا تاکہ سارا ماجرا ہی حل ہو جائے۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے، اچھی سی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کل سے تم دربار پر گجرے بیچنے نہیں جاؤ گے بلکہ نوکری کرو گے۔ میرے ایک دوست کا ہوٹل ہے، وہاں تم مینیجر لگ گئے ہو، تمہاری ماہانہ تنخواہ 50,000 ہوگی۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے میرے صبر کا بہترین پھل عطا کر دیا تھا۔ عروج بہت خوش تھی۔ میں نے عروج کے بھائی سے پوچھا، ایک بات تو بتائیں، آپ روزانہ گجرے لے جا کر کرتے کیا تھے؟ وسیم بھائی بولے، وہ سارے گجرے میں اپنی بیگم کو دیتا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ہنس پڑے تو ہم سب بھی ہنسنے لگ گئے۔